الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ حیدرآباد کی شخصیات اور عظیم المرتبت صوفیاء کرام بزرگان دین کے تذکرے میں حضرت شاہ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ذکر آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اولیاء کرام کے قدیم و عظیم بزرگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ خاموش نام کے تقریباً جن کا لقب خاموش ہے یا عرفیت جن کے خاموش ہے، اس عرفیت یا لقب کے 3 بزرگان دین حیدرآباد میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 1000 ہجری کے بزرگوں میں سے ہیں۔ دوسرے حضرت شاہ مومن خاموش رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال 1025 ہجری میں ہوا، اور اسی طرح حضرت سید معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، جو غالباً 13ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس طرح 3 بزرگان دین خاموش کے لقب سے معروف ہیں۔ آج ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں حضرت شاہ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حیدرآباد کے کاملین اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ کا منشا مولد حیدرآباد ہے۔ بیعت اور ارادت آپ کے حضرت شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کریں گے۔ آپ حضرت شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، اور حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک حسین علم میں موجود ہے، جہاں آپ کے نام کی آج ایک مسجد بھی آباد ہے۔ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر پہنچنے سے پہلے دائیں جانب یہ مسجد واقع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ ان کا تذکرہ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، آپ کا تذکرہ محبوب ذی المنن میں موجود ہے، مشکات النبوہ میں ہے، اور اخبار الانوار میں ہے، دیگر اور دکن کے اولیاء پر لکھی گئی، ان کی سیرت پر لکھی گئی متعدد کتابوں میں ہے۔ آپ نہایت متشرع اور بہت زیادہ متورع تھے۔ شریعت کے بہت پابند، پرہیزگاری گویا کہ آپ کا لباس تھا، اور شریعت مطہرہ کے انتہائی پابند، بدرجہ اتم پیروی کرنے والی شخصیت ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی میں آپ حضرات اکثر سنیں گے کہ یہ حضرات شریعت کی پیروی کرتے ہیں، تو ان سب سے، ان احوال سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے تذکرہ اولیاء کرام سے، کہ اللہ کے نیک بندے دین محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے کے لیے تشریف لائے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے نہیں معاذ اللہ، بلکہ وہ دین پر چلانے کے لیے آتے ہیں، خود بھی سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں انشاءاللہ تعالی ایسے بزرگوں کے تذکروں میں پیش کریں گے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہم۔ فرماتے ہیں سلاطین قطب شاہی کے دور میں آپ کی حیات طیبہ رہی، اور سلاطین قطب شاہی آپ کے نہایت معتقد تھے، اور آپ ان کے مرشد بھی ہیں۔ آپ کے خدام کے لیے، جو آپ کے خدمت گزار ہیں، اور آپ کی تربیت پانے والے حضرات کے لیے، ان کی بود و باش، رہائش وغیرہ کے لیے سلاطین قطب شاہی نے اپنی جانب سے 1,00,000 ہن نظر گزاری تھی۔ ہن کہتے ہیں دکن کا ایک قدیم سکہ، جو اس زمانے میں چلتا تھا، بادشاہی سلطنتی سکہ، جس کا لفظی دوسرا معنی ہوتا ہے مال و دولت۔ تو تقریباً 1,00,000 روپیے نظر وہ لوگ گزرانے تھے۔ آپ کے مرشد شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو
مرغ بازی کا بہت شوق تھا۔ آپ کے شیخ تھے، وہ بھی شریعت کے پابند اور اولیاء کاملین میں صوفیہ میں ہیں، لیکن ان کو ایک شوق تھا، وہ تھا مرغ بازی۔ مرغ بازی کا مطلب مرغوں کو لڑانا۔ احادیث شریفہ میں اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن شوقیہ مزاج ہونے کی وجہ سے ابتدائی زمانے میں حضرت شاہ ابوالحسن حیدر ثانی، جو حضرت شاہ ابوالحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی ہیں، ان کو شوق تھا، چنانچہ ان کے پاس 400 جنگی مرغ موجود تھے۔ 400 لڑائی کرنے والے مرغ جو تیار رہتے، جو جنہیں فن سکھایا جاتا، اس طرح کے موجود تھے۔ اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرغ بازی کا کتنا شوق تھا آپ کے پاس۔ آپ غور کریں کہ حضرت شاہ ابوالحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، اور شریعت مطہرہ پر بھی کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خلاف شرع جو حرمت کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن لہو و لعب میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی عادت بھی ہے، تو کس طریقے سے وہ اپنے شیخ کی خدمت میں اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں، اور ان کی یہ عادت، ان کا یہ شوق کس طریقے سے چھوٹ جاتا ہے۔ آنے والے چند کلمات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض صوفیہ کے مریدین بھی ایسے کامل گزرے ہیں کہ ان کے طریقہ کار کی وجہ سے مرشدان برحق نے، ان کے شیخ نے اپنا شوقیہ مزاج بھی چھوڑ دیا اور مکمل اتباع سنت نبوی کرنے لگے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ انہیں لڑائی کے لیے تربیت دینے کے لیے چند لوگ متعین تھے، اور ان کا خرچ بھی حضرت شاہ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ برداشت کیا کرتے تھے، اور چند مرغ تربیت کے لیے حضرت شاہ ابوالحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیے گئے تھے۔ شیخ نے ابوالحسن حیدر ثانی، جو آپ کے شیخ ہیں، انہوں نے اپنے مرید ابوالحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو چند مرغ عطا فرمائے تھے۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ جب مرغ بازی کا دن آتا تو سب اپنی اپنی پاس دی گئی مرغوں کو لے کر شیخ کی خدمت میں، حضرت حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور مرغ بازی کی شروعات ہوتی، ابتدا ہوتی، تو سارے لوگ مرغ بازی میں مشہور ہوتے، اس کے مشاہدے میں مصروف ہو جاتے، لیکن حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے پیچھے کھڑے رہتے، لیکن اپنے چہرے پر پردہ ڈالے رہتے، ایسا پردہ کہ جو 4 تہ ہوا کرتا، 4 تہ چادر ہوتی جس کو 4 بار موڑا گیا ہو، 4 تہ چادر لے کر آپ اپنے چہرے پہ ڈالتے، شیخ کے پیچھے کھڑے رہتے، اور جس طرح سارے لوگ دیکھ دیکھ کر مرغوں کی تعریف کرتے اور ان کے جنگی اصطلاحات استعمال کرتے تعریف میں، حضرت شاہ ابوالحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے شیخ کے پیچھے کھڑے رہ کر ایسے ہی تعریفی کلمات کہتے، لیکن ناراضی کا یا پھر ناپسند کرنے کا کبھی کسی طریقے سے بھی اظہار آپ نے نہیں کیا۔ آپ کے ان کلمات اور تعریفی و توصیفی کلمات کو سن کر آپ کے شیخ حضرت حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت بھی ابوالحسن ہے، انہوں نے اپنے مرید ابوالحسن شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات سن کر ان کی تعریف کرتے اور ان سے خوش ہوتے۔ لیکن حاسدین جو ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جو ایک شاگرد کو اپنے استاد سے دور کر دیتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ایک مرید کو اپنے شیخ سے دور کر دیتے ہیں اور بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ حاسدین اس زمانے میں بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ خاموش تو آپ کے افعال پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اطاعت گزار مرید ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کبھی دیکھیے، وہ آپ کے پیچھے کھڑے رہ کر آنکھیں بند کر کے اپنے چہرے پر پردہ ڈالے ہوئے صورت بنا بنا کر جنگی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تعریف کے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوالحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے مرید ابوالحسن شاہ خاموش کے بارے میں تم لوگ حسد میں مبتلا ہو، اس لیے کہہ رہا ہو کہ وہ مرید صادق ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو آئندہ کی جنگ میں
ان کے لڑائی میں آپ خود ملاحظہ فرما لیں کہ ہمارا کذب یا ان کا صدق، کون صادق ہے کون کاذب ہے، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ الغرض حضرت ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اصرار پر دوسری مرتبہ جب مرغوں کی لڑائی ہوئی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا بیان صحیح نکلا، آپ پر جلال طاری ہوا، غصے میں آئے اور فرمایا اے خاموش، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے افعال پر ناراض ہو، میں جو کام کر رہا ہوں تم اسے غلط جانتے ہو، غلط سمجھتے ہو۔ تو حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں پھر عرض کر دے رہا ہوں، شاہ خاموش سے مراد یہ مشہور وہ بزرگ نہیں ہیں جو عام لوگوں میں مشہور ہیں، حضرت معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نامپلی میں جن کا مزار مبارک ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ قدیم بزرگ ہے، 1000 ہجری کے بزرگ ہیں، حضرت شاہ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں کیا کروں کہ خادم کی کیا مجال ہے کہ مخدوم سے ناخوش ہو جائے؟ تو حضرت نے فرمایا پھر کیوں اپنے چہرے پر پردہ ڈالتے ہو؟ یعنی دیکھنا نہیں چاہتے ہو، یہ کام غلط ہے کہتے ہو، اسی لیے تو پردہ ڈال رہے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر میں اپنے حضرت کی نافرمانی کروں تو یہ طریقت کے خلاف ہوگا، یعنی مرغوں کی لڑائی کر رہے ہیں اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے، میں اگر کہوں کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے یا پھر خاموشی اختیار کروں یا پھر تعریف کروں تو ہر صورت میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر میں ناپسند کروں گا تو یہ طریقت کے خلاف ہوگا، اور اگر میں اس کو پسند کروں گا تو آپ کے جد امجد کی نافرمانی ہوگی اور یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو حاضرین غور کریں، شریعت کی خلاف ورزی سے بھی آپ بچنا چاہتے ہیں اور لازم ہے کہ ہر ولی بچتے ہیں، لیکن اپنے شیخ پر کوئی اعتراض کی صورت بھی لوگوں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے، وہ پسند تو نہیں کرتے مگر ظاہر لوگوں پر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے پردہ ڈال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو کچھ حضرت ارشاد فرمائیں گے میں اس پر عمل کرتا ہوں، یہ 2 صورتیں ہیں کہ میں کس پر عمل کروں۔ تو یہ سن کر حضرت شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جذب حق پیدا ہوا، یعنی کچھ وقت کے لیے جو اس کام میں آپ اپنا وقت صرف کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے جو صرف کرتے تھے، وہ وقت بھی یاد حق میں، یاد الہی میں گزارنے کا شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے تمام مرغ اپنے مریدوں میں تقسیم فرما دیے، جو 400 کے لگ بھگ تھے، سب کے سب لوگوں میں تقسیم فرما دیے، اور اسی روز سے مرغ بازی انہوں نے ترک کر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مرشدان برحق کو بھی اپنے مریدین کے ذریعے رجوع الی اللہ کا موقع ملا ہے۔ یہ دین ہے، راہ حق ہے، اللہ کا راستہ ہے، اس میں کسی سے کسی کو بھی کوئی بھی نصیحت حاصل کرنے کا یا راہ حق ڈھونڈنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے، وہ ہادی برحق ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے، جس طریقے سے چاہے ادا فرمائے اور جس کے ذریعے چاہے ادا فرمائے۔ اب یہاں ہم عرض کریں گے حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش کا لقب کیوں دیا گیا، آپ کو خاموش کیوں کہتے ہیں؟ تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو خاموش اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک روز آپ حضرت شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حقہ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ اب حقے کے متعلق تھوڑی سی یہاں وضاحت ہمارے لیے ضروری ہے کہ بزرگان دین اولیاء کرام کی زندگیوں میں حقے کا ذکر آتا ہے، مگر حقے سے مراد نشہ آور یا مکروہ یا ناجائز کوئی اور شے کے استعمال کا گنجائش، استعمال کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ اولیاء کرام جنہوں نے اپنے نفس کو حلال امور سے، حلال کھانوں سے، حلال ارادوں سے بھی باز رکھا، ان سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے خلاف شریعت کوئی کام کیا ہو؟ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے، دیگر اور کسی بھی فائدے کے خاطر جو فائدہ مند پتے یا پھول ہوا کرتے، اس کے پتے یا پھول وغیرہ سوکھے ہوئے وہ حقے کے طور پر حقے میں استعمال کیے جاتے تھے، جو جائز تھے۔ تو فی زمانہ لوگ جس کو حقہ سمجھتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ بہرحال
حضرت حقہ نوش فرما رہے تھے اور آپ کے شیخ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حقے کے کش لے رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسی درمیان میں حضرت کے ہاتھ سے وہ حقے کا جو راستہ ہوتا ہے، اس حقہ لینے کا جو چلم جیسے کہتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی اور شیخ حالت وجد میں تھے، بے خود ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں وہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس طرح پکڑ کر کھڑے رہے۔ جب حضرت ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو انہوں نے چمڑا جلنے کی بو سونگھی اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ آگ حضرت شاہ خاموش کے ہاتھ پر ہے اور ان کا ہاتھ جل رہا ہے، لیکن وہ بادب تمام اپنے مرشد کی خدمت میں خاموش کھڑے ہیں، نہ اوہ کر رہے ہیں نہ اف کر رہے ہیں۔ اس روز سے حضرت شاہ ابو الحسن حیدر ثانی نے آپ کو شاہ خاموش سے ملقب کر دیا، اس لیے آپ کو شاہ خاموش کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے کمالات بے حد و بے شمار ہیں، صاحب کمال بزرگ گزرے ہیں اور آپ کی تصانیف بھی مصنفین نے لوگوں نے لکھی بیان کیا ہے، سیرت نگار حضرات نے، کہ آپ کی تصانیف بھی موجود ہیں۔ علم حقائق وغیرہ پر رسالے آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کا مزار انور اندرون شہر چادر گھاٹ کے قریب دائرہ خواجہ سرا میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ان بزرگوں کے دربار میں بھی اسی قبولیت ملے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔